وہی بات کہ انسان کو ملتا وہی اس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو ہمارا جو دینی طبقہ خاص طور پہ وہ تو ویسے ہی بڑا پسماندہ نظر آتا ہے. یعنی وہ مسلمان کیوں نہیں کوشش کر رہے کہ وہ پیسے کمائیں اور وہ ایک اکنامک پراسپیرٹی کی طرف جائیں, اور وہ سنتیں پوری کرنے اور ان چیزوں کے پیچھے زیادہ فوکس ہے ہمارے مولویوں کا بھی, جبکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ ملے گا وہی جس کی تم کوشش کرو گے. تو وہ کیوں نہیں کوشش کر رہے, اور اس کے دن کا بھی ایونچولی فائدہ ہوگا. لوگ ظاہر ہے پیسے والے کی بات زیادہ اچھی سنتے ہیں, تو گلی محلے کے مولوی کی بات ویسے ہی کوئی نہیں سنتا. تو اکنامک پراسپیرٹی مسلمان کا گول کیوں نہیں ہے؟ جی ہاں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں لیس للانسان الا ما سعی, مگر یہ اسلام کے فلسفی کے خلاف ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اچانک ہی دنیا کے اندر کچھ پا لینے کی جستجو کا پورا حکم جاری کر دیا ہو. یہ بڑا کامن مفروضہ ہے. میں بڑے بڑے جگہوں پہ میں نے پاکستان میں بھی دنیا میں بھی اسکولز کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ جو جتنی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی دے گا, اور ساتھ نیچے آیت لکھ دی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اسلام کے فلسفی کے ہی خلاف ہے یہ بات کہ دنیا کے لیے ہم اتنی کوششیں کریں گے دنیا میں ہمیں بڑا کچھ مل رہا ہو. دو چیزیں ہیں اس بات میں. ایک تو سورہ نجم کی آیت ہے, اور یہ جس چیپٹر کی اندر یہ بات کی جا رہی ہے وہ چیپٹر بڑا سمپل ہے. اور اس سے پچھلی آیت ہی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, اور ساتھ اللہ نے کہہ دیا کہ انسان کو پھر وہی کچھ ملے گا جس کی خود اس نے کوشش کی. تو یہ تو آخرت کی پوری کی یہ چیپٹر ہی پورا آخرت کا ہے. اسلام کے فلسفی کے خلاف ہے کہ نبی کچھ اور کرتے رہے ہوں, اللہ کچھ اور بتا رہے ہوں. ٹھیک ہے, پھر اللہ بیک بھی انہیں انبیاء کو کر رہے ہوں کہ ایسے رہنا جیسے یہ رہ رہے تھے. So this is not the philosophy of Islam to actually strive for this world تاکہ لوگ آپ کی بات زیادہ سن سکیں. آپ کا دوسرا نقطہ تھا کہ لوگ طاقتور کی بات زیادہ سنتے ہیں. 1,24,000 دفعہ 3-4 ایکسیپشنز نکال لیں جو کہ حضرت سلیمان, حضرت داؤد وغیرہ, کیونکہ حضرت موسیٰ کے بارے میں بھی پہلے حضرت موسیٰ کو غریب کیا گیا, پھر واپس بھیجا گیا کہ بھیا لیٹس ٹیک دا پاور آؤٹ آف یو دین ٹیسٹ فرعون. سو اللہ تعالیٰ کی تو عمومی سنت یہی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ہی کام دیتے ہیں دنیا کا کہ دعوت کا کہ جن کے پاس کوئی ظاہری طاقت نہیں ہوتی. اور ایز اے مسلم وی بیٹر انڈرسٹینڈ. میں ابھی آتا ہوں لاسٹ پوائنٹ پہ اکنامک پراسپیرٹی کے اوپر, مگر یہ آپ نے بات کی انفلوئنس کی, and that is the psychology of influence, and you're right about this. People do listen to people who are more powerful. Actually they are more obedient and submissive to people who are more powerful. تو حدیث اس کے اوپر ایسی ہے, حدیث میں ملتی ہے کہ ضعیف مومن قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. سو اس کا بھی یہ مطلب لیتے ہیں کہ یار ہم پیسہ کمائیں گے, قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے. سو یہ حدیث کی اسی طریقے سے غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی ہے کہ بھئی پیسے والا جو ہے نا وہ غنی مومن ہوتا ہے, وہ قوی مومن نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اتنا پڑھے نہ رہنا, ہر وقت اپنے آپ کو ایکٹیو رکھو تاکہ نماز صحیح پڑھ سکو, کسی کے کام آ سکو. جب کوئی وقت پڑے تو جا کے تلوار اٹھانی پڑے تو تم سے اٹھ بھی جائے. یو ہیو ٹو بی ان یور فزیکل پیک ایز مچ ایز یو کین, جب تک آپ کی عمر اجازت دیتی ہے. عمر سے پہلے نہ بوڑھے ہو جانا. قوی مومن ضعیف مومن سے بہتر ہے تاکہ وہ اپنے فرض پورے کر سکے. یہ تو رہی بات حدیث کی اس کی. جہاں تک رہی بات آیت کی, تو وہ آیت تو آخرت کے اندر پہلا سوال یہ ہوگا کہ ہاں جی کیا کوششیں کی آپ نے جس کا پھل لینے آئے ہیں آپ دنیا میں. اگر یہ بات کو فٹ کریں, اب میں آتا ہوں اس کے اوپر تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ if you look just a little widen your gaze and you'll find out in this planet کہ بادشاہوں کے جو بچے ہوتے ہیں شہزادے, انہوں نے کیا کوشش کی ہوتی جو ان کو اکنامک پراسپیرٹی ملتی ہے. وہ تو اپنی مرضی سے بھی نہیں آتے نا, خالی مرضی کی کوشش بھی نہیں ہوتی اس میں کہ ہاں جی مجھے یہاں پہ پیدا کر دیں. یہ جتنے بھی آپ کے میجر پرنسز ہیں, پرنسیسز and all of those people who are born in rich families, انہوں نے کیا کوشش کی ہے جو ان کو اکنامک پراسپیرٹی ملتی ہے. دیر از نو وے کہ اس بارے میں ہم کسی لیول پہ کنفیوژن میں جائیں. اگر یہ بات ہوتی کہ کوئی کوشش کر کے کرتا ہے تو ریڈی والوں کے پاس زیادہ پیسے ہوتے, کوششیں تو وہ زیادہ کرتے ہیں, اور سمجھ لیں گے وہ غلط کوشش کرتے, اور علم کے حاصل کر کے ہوتی تو پھر پروفیسر سب سے زیادہ پیسے والے ہونے چاہیے تھے. اٹ از ناٹ اے میٹر آف کہ کوشش کے اکنامک پراسپیرٹی کا کوشش اٹیک کرتے ہیں ہم. آج تک تو ہمارے سامنے اربوں ایگزامپل ایسی ہوئی ہیں ہسٹری سے لے کے آج تک کہ جس میں کوشش والوں کے پاس اکنامک پراسپیرٹی نہیں آئی. یہ بحث ہو رہی ہے اس وقت سائیکالوجی میں کہ کیا ٹیکنیک والوں کے پاس اکنامک پراسپیرٹی آئی ہے کہ نہیں.
وہ بھی کوشش کے خلاف نہیں ہے کہ ہاں کوشش ہے نہیں کچھ ہوتا. ہاں کوئی ایسا کوئی ترکیب ہوتی ہے جس کے تھرو آپ 1-2 اسٹریٹجی لگاتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بزنس میں ریسورس اکٹھی ہو جائے. اینڈ دیٹ ہیز آلسو more 10 times more 100 times more failure. Actually if I say million times more failure تو خاص غلط نہیں ہوگا کہ اس ٹیکنیک کے پیچھے بھی آپ کی جو فیلئر ریٹ ہے وہ کمپیریبل ہی نہیں ہے کہ اس میں بھی سکسیس ریٹ اتنا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یار there are so many things that go right for those people جو کہ غنی ہو جاتے ہیں. ان کے ساتھ ایسے اتنے اربوں معاملات ہوتے ہیں جو ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے کہ جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ رزق کا جو انتظام ہے نا وہ کہیں اور سے ہو رہا ہے. سو یہ جو باتیں ہم نے اپنے اندر خود لاد دینی ہے, یہ کسی اور دن کی بحث سے میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کہ ہم نے کیوں غنی ہونے کو اپنی کوشش سے موقوف کر دیا. اصل میں ایسا ہے نہیں, اسٹیٹسٹکلی بھی ایسا نہیں ہے, ہمارے سامنے دیکھتے ہیں دنیا کی ایگزامپل ایسا نہیں, اور کامن سینس کی بات بھی ایسا نہیں ہے. بیکاز میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ مالداروں کے بچوں نے تو کوئی کوشش نہیں کی ہوتی, ان کو تو اور ترکے کا پورا انتظام ہی اس بات کے اوپر ہے. انہیریٹنس ہوتی کیا ہے, میں نے کیا کوشش کی ہے, والد صاحب فوت ہو گئے, اس میں میری کیا کوشش ہے, سارا کچھ مجھے مل گیا ان کا. سو اٹ از ناٹ اے میٹر آف ڈیپر فلاسفی, اٹس اے میٹر آف کامن سینس. جب آپ کو پتہ چلے کہ یہ والی یہ سورہ نجم کی جو آیت ہے نا, یہ صرف آخرت کے اوپر, اور ہاں اس کے اوپر اللہ نے کہا جتنی کوشش کرو گے کم ہے, اور اس کے اوپر بھی 1,24,000 بندے اور صحابہ سارے, ان تمام انبیاء کے صحابہ کوشش پہ کوشش کرتے رہے. صبح اٹھتے ہیں جب دنیا ساری سوئی ہوتی ہے, رات کو تب بھی اٹھے ہوتے ہیں جب دنیا ساری سوئی ہوتی ہے, ہر وقت کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آخرت میں کوئی اکاؤنٹ جو ہے نا اس میں پیسے, اس کی پراسپیرٹی ہو جائے. سو یہ ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ, کہ اللہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی. تو اس کو یہ بات آپ نے جو بیچ میں کہی تھی کہ وہ ترقی کر گئے علم کی بنا پہ, انہوں نے کوشش کی, تو ہاں اس کے لیے تو حکم ہے ڈائریکٹ کہ علم حاصل کرو, مگر اس کی بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہو, اللہم صلی علی محمد, کہ انہوں نے کہا کہ علم الغیر نافع کے اندر نہ چلے جانا, کوشش اس میں بھی ہوتی ہے. علم نافع کے اندر رہنا, وہ والے علم جو ان میں نفع ہو رہا ہو. تو کیا نفع سائنس اور ٹیکنالوجی میں, میرے ماننے کے میرے فلسفے کے لحاظ سے اپنا جو ہے میرا ایک خیال ہے کہ ہاں سائنس بھی اللہ کے قریب کرتی ہے آپ کو, جہاں سے بھی آپ کو اللہ کی نشانیاں انٹرپریٹ کرنے کا فائدہ کا موقع مل رہا ہو, تو ہاں وہ بھی ایک کوشش ہے جو کہ کی جاتی ہے, مگر وہ اکنامک پراسپیرٹی کے لیے کر رہے ہو. تو آئی ڈونٹ نو وائی وی آر ویسٹنگ ٹائم آن تھنکنگ کہ انڈیویجول لیول کے اوپر ایک اکنامک پراسپیرٹی آئے گی. ایون کمیونل لیول کے اوپر بھی, نیشنل لیول کے اوپر بھی اکنامک پراسپیرٹی اللہ تعالیٰ کا ہی کام ہے. خزانے نکلتے ہیں, کہیں سے گیس نکلتی ہے, تیل نکلتا ہے. سعودی عرب نے کون سی کوشش کی تھی, کنواں کھودا تھا, ہم کروڑ کھود چکے ہیں, ہمیں تو اتنی کوشش سے کچھ نہیں ملا. ٹھیک ہے, پھر جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اگر آپ اس کو ذرا سی گہری نگاہ سے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے so many factors came in together to make the resource pool bigger for the countries which are enjoying a bigger resource pool. However, no denying the fact کہ علم کے لیے کوشش واقعی مسلمانوں نے نہیں کی. ایکچولی کوشش کیا کی, علم کے خلاف کوششیں کرتے رہے, یہاں تک کہ جس علم کی ضرورت تھی دین کی, اس کے ساتھ ہم نے خیانت کر دی. اور بھی علماء کرام کی میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے اس طاقت کا مظاہرہ نہیں کیا اسلام کے اندر جتنا غیر مسلموں نے اپنی سائنس کے اندر طاقت کا مظاہرہ کیا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, وہ کوشش جو تھی نا وہ ہمیں چاہیے تھی تاکہ لوگوں کو فکر ہی نہ ہوتی. اب ہمیں جو غریب ہونے سے ڈر لگا ہے نا, وہ صرف اس لیے لگا کیونکہ ہمارے مسجد کے اندر جو بیٹھا ہوا وہ خائن آدمی ہے, اس نے ممبر سے خیانت کی ہے. اب ورنہ ہمیں وہ غریب ہونے کا ڈر نکال دیتا, اور اگر غریب ہونے کا ڈر نکل جائے نا تو ہمیں کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو فلاسفی آف اسلام ہی ہے کہ بھائی پیسوں کی ٹینشن تم نہیں مل رہے تب بھی تمہارا کوئی کام نہیں ہے, تمہیں نہیں ملیں گے اگر نہیں مل رہے تو, اور ملنے ہی نہیں تھے مطلب اگر تمہیں نہیں مل رہے, اور اگر تمہیں مل رہے ہیں تو یہ نہ سوچنا کسی کوشش اپنی کسی بنا پہ مل رہے ہیں, تو اللہ کا فلسفہ ہے. یہ تو وہیں سے کاؤنٹر ہوتا ہے کہ تم نے یہ خود کیسے سوچ لیا کہ تم نے ایسا کوئی کام کیا جس کی وجہ سے تمہیں یہ طاقتیں ملی ہوئی. تو اللہ کی یہی سورہ کہف میں جو پورا چیپٹر اللہ نے باندھا اس کے اوپر, یہ باغ تو نے خود اپنی مرضی سے بنائی ہے, تو اللہ کی طرف سے تجھے دیے گئی, اتنی دولت تو نے اکٹھی کر لی ہے. یہ سورہ کہف کے اندر فلسفی جو ہے یہ امریکہ اور یورپ کے اوپر پوری بٹھائیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اکنامک پراسپیرٹی از ناٹ ان دا ہینڈز آف مین, اینڈ ہوایور شوز ایروگینس, تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ آخرت میں اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں جو فرعون کے ساتھ کیا. کتنے راکٹ بنائے, کتنی مشینیں بنائی ہیں, واشنگ مشین کون سی ہمارے پاس کون سے انفراسٹرکچر ہیں, اس کا مقابلہ ہم کر رہے ہیں. تو دیکھ لیں اگر کسی بھی لیول پہ دین کے اوپر چلنے میں کوئی چیز آسانی دے رہی ہے اس کو گنتی میں لائیں, ورنہ دنیا میں اور کوئی معاملات ایسے ہو رہے ہیں کہ میرا باتھ روم جو ہے نا وہ 3D ہو گیا اور اس کے اندر کوئی نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, بیکاز میں امریکہ میں بیٹھا ہوں یا میں ایسی بس میں ٹریول کرتا ہوں امریکہ میں جس کے اندر
कुशादा सीटें और एसी लगे हुए हैं, तो दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ we should be envious about. We should be striving towards के basic human rights जो हैं वो इस्लाम के थ्रू मिल रही हैं कि नहीं, वो असली अय्याशी जिसको हमारे लिए वो अय्याशी हुई भी इस वक्त कि हमें इंसाफ ही नहीं मिलता, हमसे बद अखलाकी से बात की जाती है, हमें हर बंदा तीसरा बंदा जो है वो धोखेबाज मिलता है, ठीक है। दिस इज़ जिसके ऊपर कोशिश करनी ज़रूरी है हमारी इसलिए कोशिश नहीं है कि मेरी जो घर की वॉशिंग मशीन है उसमें 3 एक्स्ट्रा बटन लगे हैं और भी बेगम को हाथ नहीं डालना पड़ता गीला करने के लिए कि कपड़े सूख भी गए हैं खुद ही। दिस इज़ समथिंग, और इवन एट द कंट्री लेवल कि मेरे पास ज़्यादा रॉकेट आए हैं, उसके पास ज़्यादा रॉकेट है, ये कन्विंस हो गए हैं, हमारे इंटेलेक्चुअल भी कन्विंस हो गए हैं कि हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी जो है ना वो इंडिया से सुपीरियर है। सर सोचें किस चीज़ का मुकाबला कर रहे हैं हम, व्हाट आर वी कंपीटिंग फॉर? हमारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से सुपीरियर है और हमारी जो स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी वो सबसे पस्त हुई भी है, तो हमारा तो सबसे बड़ा नुकसान ही हुआ। इसका मतलब है कि सबसे गंदे आदमी के पास सबसे बड़ा हथियार दे दिया आपने। इसका अगर उल्टा होता ना तो हमें कोई टेंशन नहीं होनी थी। इतने बड़े न्यूक्लियर बम रख के भी हम कांपते हैं, से अमेरिका आके खा जाता है हमें, इंडिया आके खा जाता है, चाइना आके खा जाता है हमें। हमने एक बड़ा सा रॉकेट रख के उसको तस्वीरें लगाते हैं कि ये देखो हमारे पास कितना बड़ा न्यूक्लियर बम है। खुद सोचे ना ये टेक्नोलॉजी हमारे पास आई ना, वो यही है ना, 7 तो दुनिया के मुल्क हैं जिसके पास इतना टेक्नोलॉजी है, क्या हो गया उससे? कुछ भी नहीं हुआ एक्चुअली, उससे और ज़्यादा कर्ज हुई हमारे ऊपर कि हमने फिर जो छोटी वो आजिज़ी होनी थी वो भी गई। अब हर पाकिस्तानी तकब्बर में है कि हम न्यूक्लियर फोर्स है, अगले सेकंड को उससे बात नहीं करना चाहता क्योंकि सबको पता होता है धोखेबाज आदमी है, फ्रॉड है या फिर बदअखलाक है। मगर सेल्फी ली भी उसने न्यूक्लियर बम की और अपने बेडरूम में लगा के अपने आप को सुला देता कि हाँ देखो हमने साइंस की तरक्की कितनी कर ली है।